السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بن شاہد باغدر ہے۔ میں مہد علی بن ابی طالب کا طالب علم ہوں۔ جناب صدر و اساتذہ کرام، مہمان خصوصی، حاضرین جلسہ، آج کا اس جلسے میں میرا موضوع سخن ہے حفظ کا سفر۔ معاشرے کے اکثر بچوں نے آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر بچوں کی معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، اسکول جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اکثر بچوں کو۔ میں بھی جاتا تھا، پھر اللہ نے توفیق دی تو مسجد بھی جایا کرتے تھے۔ وہاں پر میں امام صاحب کی قرات کو بڑی غور سے سنتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کلمات سے، یعنی قرآن کی قرات سے ایک لگاؤ سا ہو گیا۔ میں چلتے پھرتے گھر میں، اسکول میں، ہر جگہ ان قرآنی الفاظ کو گنگناتا۔ میرے والدین نے غور کیا، دیکھا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ تو قرآن میں دلچسپی لگا رہا ہے، یہ قرآن میں دلچسپی دکھا رہا ہے، کیوں نہ اسے حفظ کرایا جائے۔ پھر آخر میں دوسروں سے بھی مشورہ کرنے کے بعد مجھے حفظ کرانے کے لیے ایک مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ کچھ دن بعد میں نے وہاں پہ بنیادی تجوید سیکھی، قواعد سیکھے، مخارج سیکھے۔ میں جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 باتیں نارملی نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ دیا اور اس مرحلہ مکمل ہو گیا نہیں۔ کبھی ہاتھ اور صحیح ادا کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے۔ بات رہی عین کی تو کتنا مشکل کام ہے۔ ایک مرتبہ خود نکال کے دیکھیے آپ ایک بار، قاف عربی کے ایسے حروف ہے، نورانی قاعدے کا دور ایک لمبی داستان ہے۔ پھر جب میں قرآن مجید کو حفظ کرنے لگا تو کبھی ایک آیت جلدی یاد ہو جاتی، کبھی آیتوں کو ایک آیت تو کئی دن لگ جاتی یاد کرنے کے لیے، یاد نہیں ہوتی۔ بہت کم آیتیں ہوتی ہیں، کچھ آیتوں میں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہیں، کچھ آیتیں بہت تاخیر دیتی ہے یاد کرنے کے لیے۔ کئی مشکلات کا سامنا حفظ کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مار کھانا پڑتا ہے بچے کو۔ میں نے مار کھایا، میں مار کھاتا ہوں جب حفظ کے دوران، حفظ سنانے کے دوران مار کھانا پڑتا ہے۔ جب غلطی جاتی ہے تو مار کھاتے ہیں۔ میں مار کھاتا، کبھی مایوس ہو جاتا، یہ پریشانی سے کی ہے تو یاد نہیں ہو رہا میرے کو۔ کچھ مشکلات پریشانیوں کا سامنا حفظ کے دوران کرنا پڑتا ہے۔ میں کبھی مار کھاتا، کبھی مایوس ہو جاتا، کبھی پریشان ہو جاتا، کیا بتاؤں۔ دوسرے ساتھیوں کو اسکول جاتے دیکھتا اور اپنی پریشانی کو دیکھتا کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہو رہا، دل کرتا کہ حفظ قرآن کے مسئلے کو یہی چھوڑ دوں اور آرام سے اسکول چلا جاؤں۔ کیوں؟ اسکول میں دنیاوی تعلیم ہے، مدارس یہ دین اسلام کے قلعے ہے، یہاں پر پڑھنا میں بہتر سمجھتا ہوں اسکول سے زیادہ۔ پھر میں نے دیکھا میرے ساتھی ہیں، میرے جو دوست ہیں، انہوں نے سمجھایا مجھے کہ تم مدارس میں جو ہے نا، مدارس میں تم بہتر ہو، وہیں پڑھ لو۔ پھر استاد نے بھی ڈانٹا کہ تم پڑھو، لیکن ڈانٹنا استاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم ڈانٹو استاد کو کہ استاد سے نفرت ہو شاگرد کو، ایسا نہیں۔ یہ ہے کہ وہ سیکھ جائے کہ استاد ڈانٹ رہا ہے مجھے تو کیوں ڈانٹ رہا ہے، چاہیے میں سیکھ جاؤں، استاد جو بول رہا ہے اس سے میں سیکھ جاؤں۔ پھر دیکھا تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں، رشتہ دار بول رہے ہیں حافظ صاحب، السلام علیکم حافظ صاحب۔ ایسی عزت قرآن مجید کو حفظ کرنے سے ملتی ہے۔ خیر، میرے امی ابو کو دیکھتا تو میرے امی ابو، میرے والدین مسکرا دیتے کہ ہمارا بیٹا حافظ بن رہا ہے، ماشاء اللہ۔ تو پھر میں ارادہ کیا کہ حفظ مکمل کر لوں۔ جب آپ قرآن کی آیتوں کو یاد کرو گے، پھر اس کا خیال نہیں رکھو گے تو اسے بھول جاؤ گے۔ اگر آپ اسے بھول جاؤ تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن 1 سال 2-3 سال لگایا آپ نے قرآن یاد کرنے کے لیے، پھر آپ اسے بھول گئے۔ ایک منٹ قرآن کے لیے قیمتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب بھی کوئی بچہ، جب بھی کوئی طالب علم قرآن کو حفظ کرتا ہے تو اللہ نے بڑے بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔
بڑے بڑے ثواب کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. تو سوچے کہ آپ کو ایک بندہ ایک شخص آ کے آپ کو انعام دے رہا ہے, آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے انعام دے رہا ہے. رب العالمین کا انعام کیسا رہے گا 100 روپے کے سامنے؟ آپ ایک شخص آ کے میرے کو 100 روپے دیا. رب العالمین جنت کا وعدہ کرتا ہے جہاں پہ سوچنے سے ہی جو ہے نا چیز مل جاتی ہے. تو سوچیں آپ کہ قرآن کی دولت سب میں بڑی دولت ہے. قرآن علم کی دولت سب میں بڑی دولت ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کو اور لمبی کروں, رہنے دو, بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. جو باتیں کہیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ حفظ قرآن کوئی آسان کام نہیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے تو اللہ نے ثواب بھی بڑے بڑے رکھے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جتنے بھی حفاظ کرام ہیں, جتنے بھی حفاظ کرام حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے ہیں, اللہ ان کے حفظ کو مضبوط کرے اور ان کے حفظ کے مرحلے کو آسان کرے. آمین یا رب العالمین. جی ارے ہو السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات, اس طالب علم کے زبانی آپ لوگ حفظ کا سفر یعنی حفظ کرتے وقت کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس طالب علم نے اپنی اس گفتگو میں آپ کے سامنے ان تمام مشاکل اور ان تمام مسائل کو بیان کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے علم میں اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم سے اللہ منور کر دے.